نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 304۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 132 تک کے احوال اور اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سود کے متعلق ہے، اور یہ اس امت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آگاہی بڑی ضروری ہے، اور اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ حرام کاموں میں انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار اللہ تعالی نے سود کے متعلق فرمایا ہے، اور بعض روایات کے مطابق کہ سود کھانے والا، سود دینے والا، لین دین کو لکھنے والا ہر شخص پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور اعلان جنگ فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کے احوال تفصیلاً بیان کیے گئے اور یہاں دوبارہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سود کی مختلف اقسام جو معاشرے میں رائج ہے، اس کے حوالے سے اس کی تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کہیں سے بھی گھما کر آپ اس کو لے لیں تو سود حرام ہی ہے۔ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے مومنین کو اس بات سے منع فرمایا تھا کہ وہ کسی غیر کو اپنا دوست نہ بنائے، اپنا ہمراز نہ بنائے، اور اپنی راز کی باتیں غیروں کو نہ بتایا کرے۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ احد بیان ہوا، اور پھر کفار اپنے کاروبار کے اکثر معاملات سود کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ سودی کاروبار وہ زیادہ تر مسلمان اور کافر آپس میں کیا کرتے ہیں، اور اس کاروباری معاملات کی وجہ سے مسلمان کافروں سے ملتے جلتے رہتے تھے۔ تب مسلمانوں کو سودی لین دین سے بھی بالکل روک دیا گیا۔ پچھلی آیات اگر آپ کو یاد ہو غزوہ احد سے پہلے والی، کہ جس میں اللہ تعالی نے مومنین کو خاص طور پر منع فرمایا تھا کہ وہ غیروں کو اپنا راز نہ بتایا کرے، کیونکہ وہ ان کے راز سن کر اس راز کو ان کے دشمنوں کو بتا دیں اور ان کی باتوں کو انہی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک اور صورت جو تھی میل جول کی، کاروباری صورت، چونکہ کافر اپنا سودی لین دین مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے، اور اس وجہ سے ان کا کاروباری لین دین ہونے کی وجہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی، تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو سودی لین دین سے بھی روک دیا تاکہ مسلمان کافروں کے ساتھ تعلقات کی کوئی وجہ مسلمانوں کے پاس باقی نہ رہے۔ ابتدا میں مسلمان تنگ دست تھے اور کفار اور یہودی بڑے خوشحال تھے ابتدائی اسلام میں۔ اب دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ حرام مال کھانے کی وجہ سے نیک اعمال انسان کے، مومن کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ انسان جب حرام لقمہ کھا لیتا ہے تو اس حرام لقمہ کھانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن اس بندے کی دعا اور عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی کہ جس نے حرام لقمہ کھایا ہو۔ اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال حرام سے حج کے لیے جائے، اور حاجی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مال حرام سے بندہ حج کے لیے جاتا ہے اور جب لبیک کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا لبیک کہنا مقبول نہیں میری بارگاہ میں، اور تمہارا حج مقبول ہونے کے بجائے مردود ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر حرام چیز سے منع کیا گیا، اور چونکہ سود بھی حرام ہے، اس سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد سے ہی منع فرما دیا کہ سودی لین دین مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ بھی۔ اب پچھلی آیات سے ان آیات کا ایک ربط اور تعلق یہ بھی سمجھتے چلیے کہ غزوہ احد مسلمان مال کی محبت کی وجہ سے، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ وہ 50 تیر انداز جو تھے چوٹی پر، وہ 50 تیر انداز جب انہوں نے میدان جنگ میں اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ میدان جنگ میں ہمارے بھائی دشمن پر غالب آ چکے ہیں، اور غالب آنے کی وجہ سے مغلوب قوم جو تھی، مغلوب کفار جو تھے، وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اب جو پیچھے مسلمان تھے وہ ان کے چھوڑے ہوئے مال کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، اور چوٹی پر جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ ہمارے بھائیوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بخدا اب ہم یہاں بالکل نہیں رکیں گے۔ حالانکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے سپہ سالار تھے، ان 50 تیر اندازوں کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے سپرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ انہوں نے روکنا بھی چاہا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میدان جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اپنی جگہ یہاں سے نہیں چھوڑنی، تو لہذا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو پورا کرنا چاہیے، ہمیں یہیں رہنا چاہیے۔ تو ان میں سے اکثر نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنگ کی حکمت عملی کی وجہ سے یہاں مامور فرمایا تھا، اب چونکہ ہمارے بھائی جیت رہے ہیں، اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی ہے، تو اب یہاں پر ہمارا رکنا کوئی سود مند نہیں، لہذا ہم بھی ان بھائیوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت اٹھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی کی وجہ سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطا اجتہادی ہوئی، تو اس خطا اجتہادی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جو تھوڑی دیر پہلے فتح اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، تو وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اب ان آیات کے بعد یہ آیات بیان کی جا رہی ہیں، تو اب ان آیات میں اور سود کی آیات سے جو آپس کا تعلق ہے باہمی، وہ سمجھ لیجئے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست مال دنیا کی وجہ سے، مال دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ دنیا کا جو مال تھا، مال غنیمت، اس محبت کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست اور ہزیمت کا سامنا ہوا۔ تو اب اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ تم مال دنیا کی محبت کی وجہ سے دگنا چوگنا سود کھانا نہ شروع کر دینا۔ کیونکہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں پر خاص سود کا حکم کیوں نازل کیا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ غزوہ بدر مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی، کفار کو بدترین شکست کا سامنا ہوا، جانی نقصان تو ہوا ہی ہوا، لیکن مالی نقصان بھی ان کا بہت ہوا تھا۔ اب 1 سال تک کفار مکہ نے، کفار قریش نے غزوہ احد کی تیاری کی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے سودی کاروبار کے ذریعے اپنے سرمایہ کو بڑھایا تھا۔ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے سودی کاروبار کیا، اور اس سودی کاروبار کی وجہ سے اپنے سرمایہ کو بڑھایا، جیسا کہ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج جن لوگوں کی ایمان پر، جن کو خوش کرنے کے لیے ہم سودی لین دین کر رہے ہیں، وہ اپنے سرمایہ کو بڑھا کر اس سرمایہ کو مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ بالکل بات لوگوں کے سامنے واضح ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو سمجھتے نہیں۔ تو اب غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہے کہ مشرکین مکہ نے سودی کاروبار سے اپنے سرمایہ کو بڑھا کر غزوہ احد کے لیے تیاری کی۔
تو اب ایسا نہ ہو کہ ان کے اس بڑے ہوئے سرمایے کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں بھی مال دنیا کی محبت آ جائے اور وہ سود کا لین دین شروع کر دیں یہ سوچ کر کہ ہم بھی اپنے سرمایے کو بڑھا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ ایسا خیال بھی اگر تمہارے دل میں آتا ہے تو اس سے بالکل باز آ جاؤ. کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو دگنا چوگنا سود مت لو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ تو پچھلی آیات سے ان آیات کا تعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب ہم گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. جو آپ کی توجہ کے لیے بڑی ضروری گفتگو ہے وہ کیا ہے کہ سود کی اقسام جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں سورہ بقرہ میں بھی تفصیلاً بیان ہوئی اور کچھ اقسام یہاں پر بیان کی گئی. ایک سود مفرد ہوتا ہے, ایک سود مرکب ہوتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. مفرد اور مرکب کا مفہوم تو آپ کے ذہن میں ہے نا؟ نہیں ہے. مفرد ایک کو کہتے ہیں اور مرکب مجموعے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ اسٹینڈ کی بات کروں یہ اسٹینڈ ہے تو اب اگر مطلقاً اسٹینڈ کی بات کی جائے تو یہ مفرد ہے, لیکن اس کے اجزاء کی ہم بات کریں تو یہ پائپ الگ ہے, یہ چیز الگ ہے, یہ نیچے کا جو بیس ہے وہ الگ ہے, نیچے بیس لگی ہوئی, اسی طرح یہ کلپ ہے یہ الگ ہے. یہ سب مرکبات ہیں. یہ مرکبات سے مل کر ایک چیز بنی جس کو ہم اسٹینڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو کے لفظ ہے بھائی. ایسے بالکل آپ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شاید میں چاند کی بات کر رہا ہوں. یہ اردو کے الفاظ ہیں مفرد اور مرکب. اب چونکہ ماشاءاللہ ہماری مادری زبان بہت مضبوط ہے تو اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو سود مفرد الگ ہے, سود مرکب الگ ہے. دونوں سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے, دونوں سے منع کیا گیا, لیکن مفرد کے مقابلے میں جو مرکب ہے وہ بڑی بدترین صورت ہے. اب اس کی مثال سنیے. مثال کا زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو مثلا 1 سال کی مدت کے لیے 100 روپے کی زیادتی پر 1000 روپے قرض دیا. اصل قرض کتنا ہے؟ 1000 روپے. طے کیا پایا 1 سال کی مدت پر کہ سال کے بعد تم نے 100 روپے بڑھا کر دیا. ٹھیک ہے, یہ مثال ذرا ذہن میں رکھیے گا تاکہ معاملہ ذرا آسان ہو جائے. اب ایک شخص نے دوسرے شخص کو 1000 روپے دیے 100 روپے کی زیادتی کی قید لگا کر, اور مدت کتنی 1 سال کی. ٹھیک ہے, قرض خواہ یعنی قرض دینے والا کیا کرتا تھا کہ 1100 روپے پر 10% کے حساب سے سالانہ سود لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر اگر سال کے بعد بھی بندہ قرض ادا نہ کر سکا, اب وہ یہ کہتا تھا کہ اب قرض ادا نہیں کر سکے لہذا اب میں 1 سال کی مدت اور بڑھاتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ یہ 1000 سے 2000 ہو جائے گی. اصل رقم 1000 روپے وہ وہیں موجود ہے ایز اٹ از. اب مدت مکمل ہو گئی, اب وہ دے نہیں پایا. ٹھیک ہے, اب نہیں دینے کی وجہ سے اس نے 1 سال مزید بڑھائے, لیکن 1 سال بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید زیادتی بھی کر دی. ٹھیک ہے, اب وہ کہتا کہ میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں, لیکن تمہیں 100 روپے کے بجائے اب 200 روپے ملا کر دینے. ٹھیک ہے, اسی طرح عدم ادائیگی کی صورت میں ہر سال وہ مدت بھی بڑھاتا رہتا اور یہاں سے رقم بھی بڑھتی رہتی, اور نتیجہ کیا نکلتا کہ ساری زندگی بندہ اس سود کی دلدل میں مزید پھنستا چلا جاتا. اور زمانے جاہلیت کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آج بھی ایسی مثالیں شاید آپ کو مل جائیں کہ سود لیا تھا دادا نے, اس کے بعد اس کی اولاد, پھر آگے ان کی اولادیں ادا کر رہی ہیں لیکن ختم نہیں ہو پا رہا. یہ سود مرکب کہا جاتا ہے اور یہ بڑی بدترین صورت ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح عدم ادائیگی کی صورت میں ہر سال 1000 کا اضافہ کرتا چلا جاتا, اور یہ اس رقم پر مقروض 10% سالانہ کے حساب سے سود بھی وصول کرتا رہتا. یعنی جو منتھلی انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ بھی چلتی رہتی, اور چونکہ اصل رقم ابھی تک اس نے لوٹائی نہیں تو وہ 1 سال بڑھا دیتا اور اصل رقم بھی دگنی کر دیا کرتا. ٹھیک ہے, اس آیت میں سود مرکب کو حرام کیا گیا. اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا,
دگنا چوگنا، یہ سود مرکب ہے، یعنی 2 پھر 2 سے 4، 4 سے 8. یہ مثال اللہ نے دی ہے کہ دگنا چوگنا سود مت کھاؤ. یہ سود مرکب کی مثال یہاں پر دی گئی اور اس سے منع کیا گیا. تو اب سورہ بقرہ کی اگر بات کی جائے، یہاں پر سود مفرد کا ذکر نہیں ہے. سود مرکب کا ذکر تو ہے لیکن سود مفرد کا ذکر نہیں. یعنی سود مفرد کی مثال یہ ہے کہ 1 سال کی مہلت پر 1000 روپے دیے اور 100 روپے پر طے پایا کہ 1100 روپے آپ نے واپسی دینے. اب سود مفرد یہ ہوتا تھا کہ سال پورا ہونے کے باوجود بھی اگر مقروض قرضے کی رقم ادا نہ کر سکے تو وہ مدت تو بڑھاتا تھا لیکن قرض وہیں کا وہیں رہتا. یعنی بعد میں بھی اس کے لیے یہی وہ کہتا کہ چلو بعد میں دے دینا لیکن دینے 1100 ہی ہیں. یہ سود مفرد ہے. اور مرکب کی مثال میں نے آپ کو بیان کر دی کہ سال کی مہلت بھی بڑھائی لیکن ساتھ میں قرض کی رقم بھی بڑھا دی. قرض کی رقم تو بڑھائی لیکن جو انسٹالمنٹ انٹرسٹ سود اس کو بھی بڑھا دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سود مرکب سے منع کیا ہے، یہاں پہ سود مفرد نہیں. اب اگر بندہ کہے کہ سود مرکب سے منع کیا گیا ہے، سود مفرد سے تو منع نہیں کیا گیا، لہذا سود مرکب تو ناجائز اور حرام ہے، سود مفرد جائز. جیسے ہم اپنے مطلب کی بات بیچ میں سے نکال لیتے ہیں. اب چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں سود مرکب تو منع ہے لیکن مفرد کا یہاں پر ذکر نہیں، تو اب شاید اس سے یہ جائز ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں مطلقاً سود کی جتنی اقسام دنیا میں رائج ہیں سب سے منع کیا ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بے کو حلال کیا. بے یعنی خرید و فروخت، کہ جس میں خریدار کا بھی فائدہ ہو اور فروخت کرنے والے کا بھی فائدہ ہو. جیسے عام طور پر یہ دکانداری ہوا کرتی کہ بیچنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں وہ اپنا ایک پروفٹ مارجن رکھ کے کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے تو اس کا اس میں بھی فائدہ ہے اور خریدار کو بھی اس میں لینے میں بچت یہ ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کر، جیسے اکثر لوگ تھوڑی ہوشیاری کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں تو اتنے کی مل رہی ہے آپ اتنے کی دے رہے ہیں، تو وہ جو اتنے کی دے رہا ہے وہ اصل میں اس اسٹرگل کے پیسے لے رہا ہے جو اسٹرگل اس نے کی، جو اپنا پیسہ اس نے انویسٹ کیا، مال لے کر آئے ہول سیلر سے. تو بہرحال خرید و فروخت کو جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اس میں صورت یہی ہے کہ خریدار کا بھی نفع ہو، جو اس کی ضرورت ہے، جو چیز ہے وہ اس کو مطلوبہ چیز مناسب قیمت میں مل جائے، اور بیچنے والے کا بھی اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل رقم بھی اس کی مل جاتی ہے، اس کو جو اصل انویسٹمنٹ ہے اس کی نیٹ اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی مل گیا اور ساتھ میں پروفٹ بھی اس کو مل گیا. تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کہ ہم نے بے کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے. سورہ بقرہ میں تو ہم نے اس کی بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے مفصل گفتگو ہم نے وہاں پر کی تھی. اب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سود کے جتنے احکامات ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کے ارد گرد گھومتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ ایک بڑا علمی نقطہ ہے اور علمی ابحاث ہے، تھوڑی سی دیر میں نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھیں گے، کیونکہ اس پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، کورسز کروائے جاتے ہیں سود کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور کوشش جتنی کرے، مشورہ میرا آپ کے لیے یہ ہے کہ جتنا حد الامکان کوشش ہو بچا کر، کیونکہ بات یہ ہے کہ 1% بھی اگر ناجائز اور حرام والے معاملات کسی کام میں ہونا تو اس سے بچنا ہی اولا ہے، بہتر ہے کہ اس کام سے بچا جائے. اور آج کل سودی معاملات میں خاص طور پر کوشش کریں کہ بینک سے لین دین نہ کریں. جیسے آج کل اکثر لوگ بینک سے گاڑیاں لے لیتے ہیں، تو مجھے سب سے پہلے تو ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو گاڑی لینے کی مجبوری کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی ابھی بھی ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں ہر شخص کے لیے سواری ضروری نہیں. ایسے کئی افراد آپ کو ملیں گے جن کے پاس سواریاں نہیں، ایسے بھی معاشرے میں ہزاروں افراد، لاکھوں افراد موجود ہیں کہ جن کا اپنا گھر نہیں. اب لوگ گھر خریدنے کے لیے بینک سے قرضہ لے لیں، پھر وہ سالہ سال
قرض کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے، اپنا پیٹ بھی کاٹ رہے ہیں کہ جہاں 2 روٹی کھانی وہاں 1 سے گزارا کر رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے چھت ہو جائے، اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو بیچ کے پھر اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی وراثت بیچتے ہیں، بھائی یہ تیرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، وہ یعنی پھر ہر نسل زیرو سے شروع ہو رہی ہے، ٹینشن لیول ختم نہیں ہو رہا۔ آج کا مسلمان اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ یار میں اپنا گھر کر لوں، بچوں کے لیے چھت ہو جائے، یہی جملہ بولتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے چھت ہو جائے، میں اس لیے محنت کر رہا ہوں، چلیں ٹھیک ہے چھت ہو گئی، بچے بڑے ہوئے، شادی شدہ ہوئے، تو مجھے آپ بتائیے، میں اسی محلے کی بات کی جائے نا تو شاید آپ انگلیوں پہ گن لیں ایسے گھر ہوں گے کہ سارے بہن بھائی شادیوں کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہیں، شادیوں کے بعد، شادی کی بات کر رہا ہوں، شادی کی قید میں نے اس لیے لگائی ہے کہ یہ لمبے بالوں والی صنف نازک جب زندگی میں آتی ہے تو معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارا علماء کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا نہیں ہے، اس موقع پہ ایک لطیفہ یاد ہے، وہ آپ لطیفہ سن لیجیے آپ کے ذوق طبع کی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عالمہ سے شادی کی، ایک عالمہ سے شادی کی، وہ خود تو دنیا دار تھا، عالمہ سے شادی کر لی اس نے۔ اب عالمہ نے کہا کہ بھائی تمہاری خدمت تو مجھ پر لازم ہے، تمہارے والدین کی خدمت میں نہیں کروں گی، کہ قرآن و سنت میں شوہر کے والدین کی خدمت عورت پر لازم نہیں کی گئی، یہ بات صحیح ہے بالکل، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں، تو لہذا میں ان کی خدمت نہیں کروں۔ اب وہ صاحب بڑے پریشان کہ یار کیا کروں گا، بہرحال وہ کسی عالم کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ بڑا ہی آسان سا حل ہے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ خدمت نہیں کریں گی، میں آپ کو دوسری جگہ گھر لے کر دے دیتا ہوں، آپ وہاں رہیں، آرام سکون سے رہیں، میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اور پھر میں ایسی عورت کو لے کر آؤں گا کہ جو میرے والدین کی خدمت گزار ہو۔ اب جب یہ بات عالمہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہی خدمت کر لیتی ہوں، میں ہی خدمت کر لیتی ہوں۔ تو اب اس چھوٹے سے لطیفے کا نقطہ کیا ہے کہ علماء کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو بے شمار مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اب ہر بندہ اس اسٹرگل میں لگا ہوا ہے، اچھا پہن نہیں رہا، اچھا کھا نہیں رہا، اچھا آسائشوں والی زندگی نہیں گزار رہا، بالکل پیٹ کاٹ کے۔ ایسے آپ کو معاشرے میں کئی لوگ ملیں گے جو بڑے جو ہے نا آگے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، 20 سال بعد گھر ہو جائے گا، 10 سال کے بعد گھر ہو جائے گا، تو گھر ہوگا وہ اسی وقت رہے، تب تک رہے گا کہ جب تک آپ کے بچے آپ کی زیر کفالت ہیں۔ جہاں والد صاحب کا انتقال ہوا، بچوں کی شادیاں ہوئی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ گھر بک جاتا ہے، اس گھر کے پھر حصے ہوتے ہیں، اور پھر وہی بندہ زیرو پہ آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ اب پھر آگے وہ اس اسٹرگل میں لگ جاتا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے ایک چھت کا اہتمام کر رہا ہوں۔ تو یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چل ہی رہا ہے، تو ٹینشن فری زندگی کون سی نسل گزارے گی وہ تو بتائیے مجھے۔ تو بہرحال حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کے بدلے یہ 6 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، سود کے سارے مسائل انہی 6 چیزوں کے متعلق اور اسی حدیث کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ آپ سن لیجیے کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، 5 ہو گئی، اور اسی طرح نمک نمک کے بدلے فروخت کرو، بشرط یہ ہے کہ برابر برابر اور ہینڈ ٹو ہینڈ، نقد با نقد، ایک میں بھی اگر زیادتی ہوگی تو یہ سود ہو جائے گا۔ یعنی اگر سونے کے بدلے سونا دیا جا رہا ہے، اب آپ بولیں گے کہ آج کے زمانے میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ظاہر پہلے ہوتا تھا۔ اب یہ جو درہم اور دینار ہوتے، درہم آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کرنسی کا خیر نام ہے، لیکن اصلاً جو درہم ہوتے تھے وہ چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ اب تو خیر اس کی بھی کرنسی آ گئی ہے، درہموں کی، لیکن اصلاً جو پرانے وقتوں میں جو کرنسی استعمال ہوا کرتی تھی، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ تو اب سونے کے عوض سونا، یعنی ایک بندے نے دینار دیے اور بدلے میں وہ سونا ہی لے رہا ہے، جیولری کی شکل میں لے رہا ہے، یا کوئی اور اس کی جو بھی شکل آپ سمجھ لیجیے،
تو ایسے ہی چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے. اب گندم گندم کے بدلے جیسے کسی نے گندم دی اور بدلے میں بھی وہ گندم لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 6 چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نقد با نقد ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ، ادھار بھی منع ہے، ادھار بھی منع ہے. اس میں نمبر 1 ادھار بھی منع ہے اور زیادتی بھی منع ہے. جتنی مقدار میں ایک شخص دے رہا ہے اتنی ہی مقدار میں دوسرا شخص دے گا. یعنی اگر 1 تولہ سونا کوئی دے رہا ہے تو بدلے میں جو سونے کی ڈیل ہو رہی ہے اس کی مقدار بھی 1 تولہ ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب یہ مختصراً اس کی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. سود سے منع کرنے کے بعد، پچھلی آیت مبارکہ سود کے متعلق، اب سود سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ سود خوری کی وجہ سے مسلمان کافر تو نہیں ہوتا نا، حرام عمل تو ہے لیکن مسلمان تو رہتا ہے. تو پھر اس آگ سے اس کو کیوں ڈرایا گیا ہے کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی؟ سود سے بندہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس آگ سے کیوں ڈرایا گیا کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سود خوری میں گرفتار ہونے کے بعد یہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان اس کی تحریم کا انکار کر کے کافر نہ ہو جائے. جیسے کہیں سود خور آپ کو ملیں گے کہ جو اس دلدل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، اتنے گھسے ہوئے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے، اس کا لین دین ان کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. اور اس کا جواب یہاں پر شیخ الحدیث صاحب نے بڑی ایک گہری بات کی ہے جو میں نے پہلی دفعہ پڑھی. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق ریاست کی ذمہ داری میں آتا ہے. ریاست اگر ان معاملات کو کر دے، جیسے مثال کے طور پر اگر آج ریاست سود کا لین دین بند کر دے تو ایک ہم جیسا عام بندہ کیسے کر سکتا؟ کر ہی نہیں سکتا. جب بینک، اسٹیٹ بینک جو حکومت کے ماتحت چلتے ہیں، جب وہ اوپر سے یہ سارے سودی لین دین کو بند کر دیں اور ایسی پالیسی لے کر آ جائیں کہ ان کو قانوناً سزا دی جائے اور قانوناً اس کو گناہ قرار دے دیا جائے تو نیچے والے کریں گے ہی. تو اب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وفاقی شرعی عدالت نے 14 نومبر 1991، یہ پہلی دفعہ میں نے بھی یہ چیز پڑھی، وفاقی شرعی عدالت نے 14 نومبر سن 1991 کو سود کی قانوناً ممانعت جاری کر دی شرعی عدالت. اب حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے کیا کیا کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی. وفاقی عدالت نے تو قانوناً اس کی ممانعت جاری کر دی کہ سود کا لین دین حرام ہے، لیکن حکومت وقت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی اور اس حکم پر عمل درآمد کرنے سے روک دیا گیا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سودی کاروبار حکومت کی زیر سایہ چل رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں، آج تک چل رہے ہیں. تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سود میں شدت اشتغال کی وجہ سے، یعنی بندہ اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ بندہ سود کی تحریم کا ہی انکار کر. فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ظاہر ہے تم کافر ہو جاؤ گے اور اس آگ میں داخل ہو جاؤ گے کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک اعتراض تو یہ تھا اور اس کا جواب یہ. دوسرا اعتراض اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی. آیت مبارکہ کیا ہے کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب آیت مبارکہ سے ایک ذہن میں یہ شک بھی پیدا ہوتا ہے کہ شاید جہنم کی آگ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی. حالانکہ قاتل ہو گیا، زانی ہو گیا، شرابی ہو گیا، والدین کا نافرمان ہو گیا، چور ہو گیا اور اسی طرح اور دیگر گناہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سزاؤں کا بیان فرمایا ہے اور ان سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا بھی وہاں پر ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے جواب کیا ہے؟ اس کے متعدد جواب ہیں. اول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اور ہے بھی ایسا کہ جہنم کے کئی طبقات ہیں
جہنم کے کئی طبقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سود کی لین دین میں تم اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں جہنم کے اس طبقے میں ڈالنا پڑے کہ جو صرف کافروں کے لیے تیار ہو۔ اب جہنم کے کئی طبقات ہیں، کافروں کے لیے طبقہ الگ ہے، مسلمانوں والا طبقہ الگ ہے۔ جیسے مسلمانوں میں فاسق و فاجر، قاتل، زانی، شرابی، ان سب کے جو طبقات ہیں اللہ تعالی نے جہنم میں تیار کیے اور اسی لیے ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک جواب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حصر نہیں، حصر کہتے ہیں اللہ نے کافروں کو خاص نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ دوزخ کی آگ بچو اس آگ سے کہ جو صرف کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی، یہ لفظ اس آیت مبارکہ میں موجود نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی تاکید نہیں کہ جو صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہ ہو گیا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں اور کئی مقامات پر موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے والے کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کی آیت مبارکہ کیا ہے کہ وَمَنْ قَتَلَهُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کی لعنت اس پر برستی رہے گی اور اس کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اور اس طرح کی کئی آیات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر گناہ گاروں کے لیے بھی جہنم کی سزائیں مقرر کی ہیں اور جہنم میں ان کے طبقات بنائے گئے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ، اور یہ اسی پر ہم انشاءاللہ گفتگو کو ختم کریں گے، وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ آیت نمبر 132 سورہ آل عمران کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بعینہ بندہ رب کی اطاعت کر رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا ماخذ قرآن مجید ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا ماخذ احادیث مبارکہ ہے، اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی تعلیم کو واضح کر کے بیان کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں جن چیزوں کا اجمالی بیان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان احکامات کو واضح کر کے کھول کر امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں فقط نماز کا حکم ہے کہ تم نماز کو ادا کرو۔ اب نماز کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، نماز کا وقت کیا ہونا چاہیے، یہ ساری تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتائی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا گیا کہ مال کی کن اقسام سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ ایک الگ موضوع، کن سے ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح مال کی مختلف اقسام میں سے کن اقسام کا کیا کیا نصاب ہے، نصاب سے مراد وہ طریقہ کار، وہ کوانٹٹی کہ کتنی کوانٹٹی میں تم نے اس مال کی زکوٰۃ نکالنی۔ جیسے مثال کے طور پر مال کی الگ الگ اقسام ہے نا، اب ہر شخص کے پاس کیش نہیں، اب کسی کے پاس کیش ہے تو اس کا سیدھا سیدھا ہے کہ 2.5% نکال، لیکن اب کسی کے پاس جانور، بکریاں ہی بکریاں ہیں، گائیں ہی گائیں، اونٹ ہی اونٹ ہے، تو اب اس مال سے وہ زکوٰۃ کتنی مقدار میں کتنی بکریوں کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر نکالے گا تو اس مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اب قرآن میں تو مطلقاً زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم ہے اور اجمالی بیان، لیکن اس کی تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور پھر مزید یہ کہ کس کا مال زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہے، یہ بھی بیان کیا گیا۔ پھر روزے کا حکم فرمایا، لیکن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، کس چیز میں قضا ہے، کس چیز میں کفارہ ہے۔ قضا اور کفارہ یہ الگ الگ حکم ہے روزے کے متعلق۔ قضا کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ایک کے بدلے ایک روزہ آپ رکھیں، 2 کے بدلے 2، یعنی جتنے آپ کے اس قضا کے حکم میں چھٹے ہیں روزے۔
لیکن کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے 60 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اب مطلقاً اجمالی حکم قرآن میں موجود ہے روزے کا، لیکن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، کس پر قضا ہے، کس پر کفارہ ہے، یہ بیان نہیں۔ ایسے ہی حج کے ارکان، حج کی شرائط، حج کے مفسدات یہ قرآن میں بیان نہیں کیے گئے۔ حج کس دن ادا کیا جائے یہ بھی قرآن میں موجود نہیں کہ حج کس دن ادا کیا جائے گا۔ ایسے ہی قربانی کا ذکر فرمایا، لیکن قربانی کے جانور کی اقسام قرآن میں موجود نہیں۔ حلال جانوروں کی تفصیلات تو تقریباً موجود ہیں، اور جو موجود نہیں وہ بھی میں آگے عرض کر رہا ہوں کہ حلال جانور تو ہے۔ اب بعض ایسے حلال جانور قرآن میں جو بیان ہوئے، لیکن بطور قربانی آپ ان کو عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربان نہیں کر سکتے بطور قربانی کے۔ ویسے تو آپ ذبح کر کے اس کا گوشت کھا سکتے، لیکن قربانی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ ساری تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے، یہ بھی قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ اسی طرح حج اور عمرے میں ارکان اور شرائط کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ارکان اور شرائط کا فرق میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس کو بڑے آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ رکن اور شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نماز کی اگر بات کریں تو شرائط نماز اور ارکان نماز میں بالکل ایک چھوٹا سا بنیادی فرق ہے کہ ارکان اس عمل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور شرائط اس عمل سے باہر ہوتی ہیں۔ شرائط نماز یعنی نماز کے لیے وہ شرائط ہیں، وہ چیزیں کہ جن کو قبل نماز کرنا ضروری ہے، جیسے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ سب شرائط نماز ہیں۔ یہ نماز کے اندر داخل نہیں، نماز سے پہلے ضروری ہے۔ ارکان وہ اس عمل کے اندر داخل ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ، قرات، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، یہ سب ارکان نماز ہیں۔ تو ایسے ہی جب بھی کسی عمل کی شرط اور رکن کی بات ہو تو ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھا کریں کہ شرط سے مراد وہ ہے کہ وہ اس عمل کے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس عمل کو کرنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور بعض شرائط بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، تو شرط اس عمل کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ رکن وہ کہلائے گا کہ جو اس عمل کے اندر داخل ہے۔ تو ایسے ہی حج اور عمرے کے ارکان اور شرائط کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ ایسا نہیں کہ حج کے ارکان و شرائط اور عمرے کے ارکان و شرائط دونوں ایک جیسے، ایسا نہیں، الگ الگ۔ اسی طرح چور کے ہاتھ کاٹنے کا نصاب کہاں ہے؟ کاٹا کہاں سے جائے گا؟ پہلے کون سا کاٹا جائے گا، سیدھا یا الٹا؟ یہ تمام چیزیں، اور پھر کن حالات میں چور کاٹنے کا جو حکم ہے وہ نافذ العمل ہوگا، کن حالات میں نافذ العمل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حد قذف، حد زنا میں جو کوڑے لگائے جائیں گے ان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اب شراب کی حرمت کا مطلقاً ذکر قرآن میں موجود ہے، شراب کی حرمت کا مطلقاً ذکر موجود، لیکن کس چیز سے بنی ہوئی شراب کو خمر کہا جاتا ہے؟ لفظ خمر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے نا، جس پر شراب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ آیا کس مشروب پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ تو ایسے ہی خمر کے علاوہ دیگر نشہ آور جو مشروبات ہیں ان میں خمر کا اطلاق تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے نشہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آیا ان کے احکامات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایسے ہی جزیہ لینے کا بھی ذکر قرآن میں ہے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، ٹیکس سنا تھا، ٹیکس وغیرہ لینا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جزیے کی رقم کتنی ہوگی، جزیے کی رقم ہوگی کتنی اور کتنی مدت میں واجب الادا ہوگی، یہ نہیں۔ اسی طرح جب کفار کے خلاف جہاد کیا جائے گا تو کافروں میں سے کس کس کو قتل کرنے سے اعراض کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بس آپ گئے میدان جنگ میں اور سب کو آپ مارنا شروع کر دیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی تخصیص فرمائی۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو آپ نے استثناء دیا، چاہے جائے کہ وہ آپ کے مد مقابل نہ آ جائیں، یعنی بالکل آمنے سامنے ہتھیار لے کر آ جائیں گے پھر تو آپ کو ان سے جنگ کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ ساری تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے امت کو بیان فرمائی ہے۔ قرآن میں ان کا صرف اجمالی ذکر ہے۔ تو اب اس اجمالی ذکر کی وجہ سے اللہ نے مطلقاً قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جس نے بھی رسول کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہی ایمان کا حصہ ہے اور یہی دین اسلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پاک چیزوں کو حلال کیا ہے اور بعض ناپاک چیزوں کو حرام کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر موجود نہیں۔ یعنی تھوڑا سا اور مزید آسان کر دو اس جملے کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی کئی چیزیں حلال قرار دی ہیں کہ جن کا حلال ہونا قرآن میں ذکر نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایسی چیزیں بھی حرام قرار دی ہیں جن کا حرام ہونا قرآن میں موجود نہیں۔ لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع اسلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت دو اعتبار سے سمجھیں۔ آپ صرف اللہ کے احکامات تو امت تک پہنچانے والے نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کا نفاذ کرنے والے بھی، شریعت کا نفاذ کرنے والے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کئی موقعوں پر کہ رسول کی اطاعت کرو، تو گویا رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام کیا ہے۔ جو شکار کرتے درندے، چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں ان کو درندے کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی شکار کرنے والے پرندے جیسے چیل ہو گئی اور اس کی نسل کے اور جتنے پرندے ہیں جو شکار کر کے کھاتے ہیں، گھاس پھوس نہیں۔ شکار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، گوشت کا شکار کرنا۔ جو شکار کا مطلب ہوتا ہے گوشت کا شکار کرنا، تو شکار کرنے والے درندے بھی حرام ہیں، شکار کرنے والے پرندے بھی حرام ہیں۔ ایسے ہی دراز گوشت، دراز گوشت یعنی گدھا، اس کے لیے مہذب لفظ کتابوں میں دراز گوشت یعنی لمبے کان والا۔ ایسے ہی حشرات الارض کو حرام کیا ہے۔ ایسے ہی جو مچھلی اپنی طبعی موت مر کر سطح آب پر آ جائے، پانی کی سطح پر آ جائے، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی بغیر ذبح کے مچھلی اور ٹڈی کو حلال فرمائے، کلیجی اور تلی کے خون کو حلال فرمائے۔ ان تمام میں سے کسی بھی چیز کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں، البتہ قرآن مجید نے منصب رسالت اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے مومنین کے لیے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے بعض چیزوں کا عمومی حکم دیا ہے۔ عمومی حکم کا مطلب یہ کہ عام سب کے لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے بعض چیزوں کا استثناء بھی بیان فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ قرآن مجید میں حکم یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے۔ آگے کا جملہ بیان کرنے سے پہلے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کر کے دکھا دے، اصل شریعت وہی ہے۔ آپ جو عمل کر دے امت کے لیے اس عمل کی اتباع ہی ضروری ہے، اور جو بھی اس عمل کی اتباع کرے گا تو گویا وہی اصلاً اتباع رسول میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو اب آیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استثناء فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن عصر کو ظہر کے وقت میں داخل کر کے پڑھا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ نماز عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھائے، حالانکہ عصر کا وقت ہوتا نہیں ہے ابھی، لیکن یوم عرفہ میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا فرمائی تو وہی شریعت ہو گئی، وہی شریعت ہو گئی۔ ایسے ہی مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھا، یوم عرفہ میں ظہر کے ساتھ عصر کو ملایا اور مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ مغرب کو ملا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرفات اور مزدلفہ میں یہ وہ نمازیں کہ اس کا عام حکم اور قاعدہ کلیہ سے مستثنا ہے، اور اس کو استثناء کیسے حاصل ہوا کہ حضور نے ایسا کیا۔
اگر حضور ایسا نہ کرتے تو اس عمل کو استثناء حاصل ہی نہ ہوگی۔ ایسی اور بہت ساری مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں کہ جن کا اجمالی حکم قرآن میں ہے، لیکن تفصیلی بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ ایک اور بڑی مشہور چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی ایک گواہی کو دو گواہوں کے قرار قائم مقام قرار دینا، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر بعد میں لے کر چلوں تو بڑی لمبی ہو جائے گی کہ ایک موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی ایک گواہی دو کے قائم مقام قرار دیا۔ ایسے ہی حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حیات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میں دوسرا نکاح کرنے سے منع کرنا، یعنی ان کی جب تک وہ ظاہری حیات میں زندہ رہیں مولا کائنات سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے دوسرے نکاح کی ممانعت کی۔ ایسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کو وارث نہ بنانا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس موقع پر ارشاد فرمایا نا کہ نبی صرف علم کا ورثہ چھوڑ کر جاتے، مال کا ورثہ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ تو ان خصوصی احکام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حضرات کو قرآن مجید کے عام حکم سے مستثنیٰ قرار دیا۔ ایسے ایک اور مثال سن لیجیے، آپ جانتے ہیں کہ نماز کو قصر کرنے کا جو حکم ہے وہ کس زمانے کے لیے نازل ہوا؟ نماز کو قصر کرنے کا، قصر یعنی چھوٹا کرنا، کم کرنا، قصر کرنے کا جو حکم ہے وہ حالت امن کے لیے نہیں تھا بلکہ حالت جنگ کے لیے تھی۔ جنگ میں جب مجاہدین جایا کرتے تھے اور جنگ کے دوران جب سفر میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وہ حالت جنگ میں جب سفر میں ہو تو نماز کو قصر کرے، یہ قرآن کا یہ حکم ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حالت جنگ کے لیے خاص نہیں کیا بلکہ حالت امن میں بھی اس حکم کو جاری کیا۔ اور آج ہم میں سے کوئی بھی اگر سفر کرتا ہے، شہر سے باہر جاتا ہے، ایک مخصوص کلومیٹر جب طے کر لیتا ہے تو پھر وہ حالت سفر میں آنے کی وجہ سے نماز کو قصر کرتا ہے، حالانکہ ہم تو جنگ پہ نہیں جا رہے ہوتے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے کسی حکم کی تفصیل اور اس کی ادائیگی کی شکل و صورت بیان فرمائیں یا کسی چیز کے شرعاً حلال یا حرام ہونے کو بیان فرمائیں یا قرآن مجید کے کسی عام حکم سے کسی فرد یا کسی چیز کا استثناء بیان فرما دیں تو یہ ان تمام امور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، اور یہی آپ کا منصب رسالت ہے کہ آپ صرف احکام جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائے ان احکام کو پہنچانے والے نہیں بلکہ احکام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ احکام دینے والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ نے جو آپ تک حکم پہنچائے ان حکم کو تو آپ نے امت تک پہنچایا، لیکن اس کے علاوہ جو شریعت کو مطلوب تھے اور جس میں امت کے لیے آسانیاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمائی اور موقع کی مناسبت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں استثناء فرما دی۔ بعض دفعہ وہ استثناء کسی خاص شخص کے لیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بعض دفعہ وہ حکم عام ہوتا تھا۔ تو جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے حوالے سے احکامات کو بیان فرما دیے وہی شریعت کا حصہ ہے، اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔